بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج ہمارا جناب سمجھ لیں کہ تھرڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ اس کے بعد 2 لیکچر یا 3 لیکچر اور ہوں گے، اور 15-20 ایڈیمز ہوتے ہیں، 7 سینٹینس ہوتے ہیں، 7 میننگز ہوتے ہیں۔ کاپی پینسل نکال لیں اور ٹائم جناب ویسٹ کرنا ختم کریں، اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، کیونکہ بیسٹ نوٹس وہی ہوتے ہیں جو آپ خود بناتے ہیں۔ اور ان 15 منٹ میں آپ ایڈیم ساتھ ساتھ پڑھتے پڑھتے یاد کر لیا کریں، پینڈنگ نہ رکھیں کوئی کام بھی، ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چیزیں یاد کریں، تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ سپریڈ لائک ولڈ فائر، یعنی جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا، سپریڈ ویری ریپڈلی، ٹھیک ہے۔ یعنی جنگل میں اگر آپ تیلی لگا دیں تو کس طرح آگ لگ جائے گی، آپ کو اندازہ ہے؟ یعنی بہت تیزی سے کسی چیز کا پھیل جانا، جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے سپریڈ لائک ولڈ فائر، یعنی کسی چیز کا بہت جلدی پھیلنا، سپریڈ ریپڈلی۔ دا نیوز آف ہیز سکسیس، اس کی کامیابی کی خبر، سپریڈ لائک ولڈ فائر، جنگل کی آگ کی طرح جناب اس کی جو کامیابی کی خبر ہے وہ پھیل گئی کہ وہ جناب کامیاب ہو گیا ہے۔ اسکوئر میل، اس کا مطلب ہے ایک گڈ سیٹسفائنگ میل، اچھا اطمینان بخش کھانا، یعنی ایک بیلنسڈ ڈائٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا، صبح دوپہر شام جو ڈائٹ میں شامل ہونا چاہیے، جو ایلیمنٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایگ ہونا چاہیے، بریڈ ہونی چاہیے، چائے ہونی چاہیے، جو بھی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں اسکوئر میل، یعنی جو فل فلیش، جو ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کھانے کا، اس کے بعد کھانے میں مینیو کیا ہونا چاہیے، کسی چیز کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ایک اسکوئر میل ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلڈرن شوڈ ہیو 3 اسکوئر میلز اے ڈے، ٹھیک ہے۔ چلڈرن شوڈ ہیو 3 اسکوئر میلز اے ڈے، بچوں کو دن میں 3 اچھے اطمینان بخش کھانے کھانے چاہیے، بچوں کو دن میں 3 اچھے اطمینان بخش سیٹسفائنگ میل جو ہیں وہ کھانے چاہیے، ٹھیک ہے سر۔ اسکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول، اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھانا آپ نے اس کو یہ کھانا ہے، آپ نے اس کھانے کو اس گول دائرے میں فٹ کرنا ہے، تو کیا یہ فٹ ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا نا۔ یہ کھانا اس میں ہی فٹ ہوگا نا، جو اس کی سیم شیپ والا ہے، سیم کریکٹر والا ہے، سیم ڈائمینشن والا ہے۔ تو بس اس پکچر کو آپ مائنڈ میں رکھیں اور اس ایڈیم کو دیکھیں۔ اے اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، اے کوورڈ، ایک بزدل آدمی، ہو جوائنز دا آرمی، جو آرمی کو جوائن کر لیتا ہے، حالانکہ آرمی میں سب بہادر لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بزدل بندہ کیسے فٹ ہوگا؟ وہ بزدل بندہ تو آرمی میں ناکام ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے A coward who joins the army is like a square peg in a round hole، ٹھیک ہے۔ A square peg in a round hole، یعنی وہ کسی بندے کے لیے کوئی خاص چیز یا کوئی خاص جو شعبہ ہے یا کوئی ایسا آرگنائزیشن، اس کے جو ہے شایان شان نہ ہونا، اس کے لیول نہ ہونا، جیسے ہوتا ہے نا، تو میرے لیول کا بندہ نہیں ہے گا، تو یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ Someone or something that does not suit the position اور سچویشن دے آر ان، یعنی کسی چیز یا شخص کا ناموزوں جگہ پہ ہونا، جو اس کے لیے سیوٹیبل ہی نہیں ہے، اس جگہ پہ ہونا۔ اے کوورڈ ہو جوائنز آرمی از لائک اے اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول۔ ایٹ اسٹیک، اس کا مطلب یہی ہے کہ خطرے میں ہونا، دیٹ کین بی وان اور لاسٹ، خطرے میں ہونا، کسی چیز کا جناب خطرے میں ڈال دینا۔ وی کی ناٹ ٹیک دی رسک وین آور لائف از ایٹ اسٹیک، ٹھیک ہے۔ جب ہماری زندگی خطرے میں ہو تو ہم جو ہے خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ وی کین ناٹ ٹیک دا رسک وین آور لائف از ایٹ اسٹیک، جب ہماری زندگی خطرے میں ہے تو ہم کیسے خطرہ مول لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اسٹینڈ آن سیریمنی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا مطلب ہے تکلفات برتنا۔ جیسے جناب آپ کسی کے گھر جائیں، وہ آپ کی مہمان نوازی کریں، سارے بسکٹ کیک اور بوتل شوتل ہو، اگر میرے جگہ کوئی ہو جناب تو میں سارا کچھ جناب کھا پی کے آ کے ڈکار شکار مار کے چلا جاؤں۔ اگر کوئی آپ کی طرح کا جناب اچھا مہذب بندہ ہو، وہ جناب بسکٹ کی پلیٹ ہے، اس میں سے آدھا بسکٹ توڑے گا، ٹھیک ہے، پانی کی بوتل میں سے جناب آدھا گلاس پانی پیے گا، یعنی وہ تکلف کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکلفات برتنا، ٹو بیہیو ان اے فارمل وے، حالانکہ یہ نہیں ہے گھر پہ جناب وہ دال بھی نہ ملتی ہو کیا خیال ہے؟ اسٹینڈ آن سیریمنی ٹو بیہیو ان اے فارمل وے، یعنی تکلفات برتنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا سینٹینس دیکھیں، پلیز سٹ ڈاؤن، جناب بیٹھ جائیے، اینڈ میک یور سیلف کمفرٹیبل، اور اپنے آپ کو جناب کول کام رکھیں،
ڈو ناٹ اسٹینڈ آن سیریمنی ہیئر، یعنی یہ میرا گھر ہے، آپ بالکل ایزی ہو جائیں، آپ کو تکلفات برتنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا کھاؤ، ٹھیک ہے، کھلا پیو. پلیز سٹ ڈاؤن اینڈ میک یور سیلف کمفرٹیبل. ڈو ناٹ اسٹینڈ آن سیریمنی ہیئر، یہاں پر آپ تکلف نہ کریں، ٹھیک ہے، ایزی ہو جائیں. نیکسٹ اسٹیل اے مارچ، اس کا مطلب ہے بازی لے جانا، ٹو گین ایڈوانٹیج. اسٹیل اے مارچ اس کا مطلب ہے بازی لے جانا، کسی سے سبقت لے جانا، کسی سے آگے نکل جانا. ٹو گین ایڈوانٹیج، کسی سے زیادہ فائدہ لے جانا. ڈو ناٹ لیٹ ہم اسٹیل اے مارچ آن یو، اسے خود سے آگے نہ ہونے دینا یا خود سے سبقت نہ لینے دو، یعنی تم بھی اتنی محنت کرو جتنی وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جناب اپنے سے زیادہ نمبر نہ لینے دینا. تو وہ آپ اس کو روک تو نہیں سکتے، آپ خود اپنی محنت کو بڑھا سکتے ہیں، کسی کو روک نہیں سکتے. ڈو ناٹ لیٹ ہم اسٹیل اے مارچ آن یو، ٹھیک ہے. اسٹارم ان اے ٹی کپ، اس کا مطلب معمولی بات پہ ہنگامہ. اے بگ کلیش آن اے اسمال میٹر، ٹھیک ہے، اے بگ کلیش آن اے اسمال میٹر، یعنی معمولی سی بات پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو جانا. اسٹارم ان اے ٹی کپ، ٹھیک ہے، یعنی اسٹارم جو ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، وہ بھی سمندر میں ہی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے نا. یعنی اگر آپ کپ کو ایسے لائیں تو آپ کہیں جناب زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا، کیا خیال ہے، تو وہ ہوگا معمولی سی بات ہے نا. تو یہ اس کا آپ سمجھ لیں نیمونک. اسٹارم ان اے ٹی کپ یعنی معمولی سی بات پر ہنگامہ کرنا. ڈو ناٹ وری اٹ از جسٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ، آپ جناب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ محض چائے کی پیالی میں ایک سما جانے والا ایک چھوٹا سا طوفان ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی خاص ویلیو ہی نہیں ہے. ڈو ناٹ وری اٹ از جسٹ اے اسٹارم ان اے ٹی کپ. اسٹریٹ فرام دی ہارس ماؤتھ، یعنی کسی کے منہ سے زبانی بات کو سننا، ٹھیک ہے، یعنی آپ سنی سنائی بات نہ ہونا، کسی کے منہ سے آپ نے بات سنی ہے. اسٹریٹ فرام دی ہارس ماؤتھ یعنی قابل اعتبار ذریعہ سے، فرام اے ریلائیبل سورس، قابل اعتبار ذریعہ سے، ٹرسٹ وردی کوئی بندہ ہے، اس سے آپ نے اس کے منہ سے بات سنی، تو یہ ہوگا اسٹریٹ فرام دی ہارس ماؤتھ، یعنی اتھینٹک سورس سے آپ کو کوئی بات پتہ چلے. آئی ہیو گاٹ اٹ اسٹریٹ فرام دی ہارس ماؤتھ دیٹ دا باس از ریٹائرنگ، مجھے قابل اعتبار ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ نیا باس جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے. I have got it straight from the horse mouth that the boss is retiring. اس کے بعد سر آتا ہے ٹو اسٹاپ شارٹ آف، یعنی آپ کسی کو جناب کسی کی غیبت کر رہے ہیں یا کسی کی گالیاں دے رہے ہیں اور وہی بندہ آپ کے سامنے اچانک آ گیا، تو کیا خیال ہے، آپ رک جائیں گے نا. ایک دم رک جائیں گے. وہ یعنی کسی کی غیبت کر رہے ہیں نا آپ، تو وہ بندہ آپ کے سامنے ایک دم آ گیا تو آپ ایک دم رک جائیں گے، یار جس کی میں بات کر رہا ہوں، برائی بیان کر رہا ہوں، وہ ایک دم میرے سامنے آ گیا تو آپ رک جائیں گے. تو یہ اس رکنے کو آپ کہیں گے ٹو اسٹاپ شارٹ آف، ٹھیک ہے. ہی اسٹاپڈ شارٹ آف کالنگ ہز ماسٹر کرل، وہ اپنے ماسٹر کو، اپنے آقا کو ظالم کہتے کہتے رک گیا. ہی اسٹاپڈ شارٹ آف کالنگ ہز ماسٹر کرل، وہ اپنے جو مالک تھا، ٹھیک ہے، اپنا جو بوس تھا، اس کو ظالم کہتے کہتے ایک دم وہ رک گیا کہ یار یہ کام خراب نہ ہو جائے. ہی اسٹاپڈ شارٹ آف کالنگ ہز ماسٹر کرل، ٹھیک ہے. اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ، یعنی خاص موقع پر جناب نا اپنا کام دکھانا، یعنی موقع سے بر وقت فائدہ اٹھانا. ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ اے پراپر مومنٹ، یعنی کسی ایسے کام کو کرنا کسی خاص لمحے میں، کسی خاص وقت میں جو پروڈکٹیو ہو، جس کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے. ٹو ڈو سم تھنگ، کوئی ایسا کام کرنا ایٹ اے پراپر مومنٹ جس کا وہ وقت آ جائے، ٹھیک ہے. اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ، وائز پیپل آلویز اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ، عقل مند لوگ جب موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عقل مند لوگ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں لوہا گرم ہونا، ٹھیک ہے. یعنی جب لوہا گرم ہوتا ہے نا تو آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ چیز یاد رکھیں. یعنی اگر لوہے کو، اگر سریے کو یا ٹی آئرن کو آپ نے مولڈ کرنا ہے، آپ نے بینڈ کرنا ہے، تو آپ گرم کریں گے. جب گرم کریں گے تو بالکل جیسے نا کاغذ کی طرح وہ بینڈ ہوتا جائے گا، لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے نا موقع سے فائدہ اٹھانا. وائز پیپل آلویز اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. نیکسٹ اسٹروک آف لک، یعنی خوش قسمتی سے، ٹھیک ہے، خوش قسمتی سے. اٹ واز اے اسٹروک آف لک دیٹ، یہ ایک خوش قسمتی کی بات تھی، دیٹ نو ون واز کلڈ ان سچ اے میجر ایکسیڈنٹ، یعنی اس حادثے میں کوئی بندہ بھی نہیں مرا. سیوٹ سم باڈیز بک، یعنی کسی چیز کا موضوع ہونا، کسی چیز کا مناسب ہونا، کسی چیز کا سیوٹیبل ہونا. سیوٹ سم باڈیز بک. وی نیڈ اے
میل ٹیچر، ہمیں ایک جناب مرد حضرت کی ضرورت ہے. ہی سیوٹس اور بک، وہ ہمارے لیے مناسب ہے، ہمارے لیے موزوں ہے. ٹھیک ہے، یعنی میل اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس اور ہمیں میل ٹیچر ہی چاہیے. تو یہ اس کا یہی ہوگا، سیوٹ سم باڈیز بک. وی نیڈ اے میل ٹیچر، ہی سیوٹس اور بک، وہ ہمارے لیے مناسب ہے، ہمارے لیے موزوں ہے. دی سم اینڈ سبسٹانس، اس کا مطلب ہے کہ نچوڑ، کسی چیز کا نچوڑ، مین آئیڈیا، گسٹ، GIST گسٹ، یا مین آئیڈیا. یعنی اتنی لمبی بات ہے، آپ اس کو مختصر کر کے نا وہ بیان کر دیں کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کا نچوڑ. دی سم اینڈ سبسٹانس آف دی ہول اسٹوری از دیٹ گلاسیٹر واز بینشڈ. ٹھیک ہے، دی سم اینڈ سبسٹانس آف دی ہول اسٹوری از دیٹ گلاسیٹر واز بینشڈ. پوری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ گلاسیٹر کو ملک سے باہر نکال دیا گیا یا ملک بدر کر دیا گیا. دی سم اینڈ سبسٹنس آف دی ہول اسٹوری از دیٹ گلاسٹر واز بینشڈ. ٹھیک ہے، ٹیک اے فینسی ٹو، یعنی کسی جناب کی کسی سے محبت کرنے لگنا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. بگن ٹو لو، یار اس طرح کے ایڈیم ویسے نہیں ہونے چاہیے، یہی نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں اس طرح کے ایڈیمس. کیا خیال ہے؟ ٹیک اے فینسی ٹو، یہ والے ایڈیم جناب نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں. یعنی کسی سے محبت کرنے لگنا. بگن ٹو لو، ہی ہیز ٹیکن اے فینسی ٹو دیٹ بیوٹیفل گرل. اوئے ہوئے ویکھ لو، اسے اس خوبصورت لڑکی سے محبت ہو گئی. ہی ہیز ٹیکن اے فینسی ٹو دیٹ بیوٹیفل گرل. یعنی اس کا امپورٹنس دیکھنے کتنی ہے کہ یعنی آپ ٹرانسلیشن میں اس طرح کے لفظ آتے ہیں بار بار، اسے اس چیز سے جناب محبت ہوگی، تو آپ ٹیک اے فینسی ٹو یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں. یا کسی چیز کے بارے میں آپ اگر ٹرانسلیشن آ گیا کہ اس معاملے کا مرکزی خیال یہ ہے، تو آپ اس کی جگہ لگائیں گے دی سم اینڈ سبسٹانس. اسی طرح ٹیک اے فینسی ٹو، کسی سے محبت کرنا. ہی ہیز ٹیکن اے فینسی ٹو دیٹ بیوٹیفل گرل. ٹیک اے لیف فرام، یعنی کسی کی کاپی کرنا. ٹو امیٹیٹ، ٹو فالو سم ونز ایگزامپلز، یعنی کسی کی نقل کرنا، کسی کے جناب ماحول کو جناب کاپی کرنا، کسی کی جناب سوسائٹی کو کاپی کرنا، کسی کے رہن سہن کو کاپی کرنا. ٹھیک ہے، کسی کی اکانومی کی جو پالیسیز ہیں، اکنامک پالیسیز جو ہیں ان کو کاپی کرنا. اور کنٹری شوڈ ٹیک اے لیف فرام جاپان بروک، ہمارے ملک کو جاپان کی نقل کرنی چاہیے. اور کنٹری شوڈ ٹیک اے لیف فرام جاپان بک. ٹھیک ہے، ہمیں کس چیز کی نقل کرنی چاہیے؟ اور کنٹری شوڈ ٹیک اے لیف فرام جاپان بک. یہ ویسے ایک سینٹینس ہے، آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا. ٹیک ایڈوانٹیج آف سم تھنگ، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا. تو یہ اس کا آج سینٹینس مس ہو گیا، میں نے لکھا نہیں ہے، تو آپ اس کا یہ سمجھ لیں کہ فائدہ اٹھانا. ٹو میک یوز آف سم تھنگ ویل، ٹو میک یوز آف سم تھنگ ویل، یعنی کسی چیز سے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ ہوتا ہے ٹیک ایڈوانٹیج آف سم تھنگ. تو اس کا سینٹینس بناتے ہیں ہم. وی ٹک فل ایڈوانٹیج آف دی ہاسٹل فیسلٹیز. وی ٹک فل ایڈوانٹیج آف دی ہاسٹل فیسلٹیز، ہم نے ہوٹل کی جو سہولیات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہاسٹل نہیں، ہوٹل. ٹیک اے لیپ انٹو دی ڈارک، اس کا مطلب ہے کہ اندھیرے میں چھلانگ لگانا، یعنی اندھا دھند کوئی کام کرنا جس کا کوئی جناب کو فائدہ ہی نہیں ہے. ٹو ڈو سم تھنگ وداؤٹ ورنگ اباؤٹ دا ریزلٹ، یعنی کسی چیز کا نہ کوئی رزلٹ پتہ ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی الف بے پتہ ہے. یعنی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، نہ جیب میں پیسے ہیں، نہ جناب کو آپ کے پاس کوئی شاپ ہے. ٹھیک ہے، بس ایسے ہی نہ اندھا دھند تیر چلانا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، یا اگر آپ کے پاس بزنس پیسہ ہے لیکن آپ کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، تو وہ کیا کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا اس کا. ٹیک اے لیپ انٹو دی ڈارک، یہ ہوتا ہے اندھیرے میں چھلانگ لگانا. ٹو اسٹارٹ سچ اے بگ بزنس ود آؤٹ ایکسپیرینس از لائک ٹو ٹیک اے لیپ انٹو دی ڈارک. ٹھیک ہے، ٹو اسٹارٹ سچ اے بگ بزنس ود آؤٹ ایکسپیرینس از لائک ٹو ٹیک اے لیپ انٹو دی ڈارک. تجربے کے بغیر اتنے بڑے کاروبار کا آغاز کرنا اندھیرے میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے. تجربے کے بغیر اتنے بڑے کاروبار کا آغاز کرنا اندھیرے میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے. یعنی اس کا پھر میننگ کیا ہوگا؟ ٹیک اے لیپ انٹو دی ڈارک، ٹو ڈو سم تھنگ ایسا کام کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ ایسا کام کرنا ود آؤٹ ورنگ، یعنی فکر کیے بغیر، ود آؤٹ ورنگ اباؤٹ دا ریزلٹ، یعنی رزلٹ کا کوئی پرواہ نہ ہونا، رزلٹ کی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کوئی کام کر دینا. تو نیکسٹ میں انشاءاللہ دیکھیں گے.
دیکھیں ہمارے آج نا انشاءاللہ، ویسے تو میں نے یہ ایڈیم سیریز جو ہے وہ 500 تک رکھی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ 2-3 لیکچر اور بنا کے نا 570 ایڈیمس کمپلیٹ کر دیے جائیں، تو یہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم 10 سے سٹارٹ کریں گے اور باقی جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ تو میں نے بار بار بتایا تھا کہ ووکیبلری، ایڈیمز، فریزز، یہ چیزیں آپ کا ایک سمجھیں را میٹیریل ہے، اس سے آپ کا جو ہے مکان بنے گا۔ اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، آپ کے پاس لکھنے کے لیے کچھ مواد نہیں ہے، تو آپ کیسے کریٹیو رائٹر بنیں گے؟ تو اس لیے ایڈیمز کی جو ہے وہ پریکٹس یہاں پہ کرائی کی جا رہی ہے۔ تو 505 ہو چکی ہیں اور 2 یا 3 لیکچر میں ہم 570 تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔